اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین کے احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر 78 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، افتطمعون، اے مسلمانوں کیا تم یہ تما رکھتے ہو؟ تطمعون اس کا روٹ ورڈ ہے تو میم اور عین، تما، کسی بات کی شدید خواہش رکھنا۔ کیا تم اس بات کی امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ آپ کو کل کے درس میں یاد ہوگا اللہ پاک نے فرمایا کہ مردے کے زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بتانے کے باوجود بھی تم نے نہیں مانا تھا، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اب کہا کہ وہ لوگ جن کے دل اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسلمانوں تم امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، نبی برحق کو مان لیں گے۔ حالانکہ ان کا حال یہ ہے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ عقل اس کو سمجھنے کے باوجود بھی اللہ کی باتوں کا معنی بدل دیتے ہیں۔ جو اس قدر سنگ دل لوگ ہیں کہ اللہ کی بات کو سمجھ کر لوگوں کو بیان کرنے میں اللہ کی بات کو پھیر کے بیان کرتے ہیں، ان سے امید ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ یعنی ایک انسان کو شرم اور حیا ہوتی ہے، جو اللہ کی کتاب کو جانتا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ یار یہ اللہ کا کلام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، زیر زبر کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلام کو جاننے کے باوجود پھیر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں اس کا معنی۔ ان سے امید رکھتے ہو کہ کیا یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ جو شروع میں ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی ابتدا میں منافقوں کی علامات۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، لقو ملاقات سے نکلا ہے، جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ایمان والے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو، ہم بھی مانتے ہیں کتابوں کو۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ شروع والی آیتوں میں کیا تھا؟ جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ جب وہ اپنے آپس میں گروپ میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ لیکن اب یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن یہ کہتا ہے یہاں پر جب یہ تنہائی میں ملتے ہیں، قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، تو کہتے ہیں ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے نہ کھولا کرو جو اللہ نے تمہیں بیان کی ہوئی ہیں۔ یعنی جب تم بتاتے ہو ان کو کہ اللہ کے آخری نبی نے آنا ہے، اس آخری نبی کے اخلاق یہ ہوں گے، ان کا حلیہ ایسا ہوگا، ان کا کردار ایسا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں ان کو امید لگ جاتی ہے، ان کا دل پکا ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایسی باتیں ان پہ نہ کھولا کرو ان مسلمانوں پر۔ یہود کو تو پتا تھا، اپنی کتاب میں انہوں نے حضور کی شانیں پڑھی ہوئی تھی، آقا کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے کلام کو سمجھنے کے بعد بدل دیتے ہیں، وہ بھی حضور کی شان کو ہی بدل دیتے ہیں۔ ان سے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ تمہاری کتاب میں اللہ کے آخری نبی کا ذکر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہے۔ پوچھا اچھا بتاؤ یہ جو پیغمبر آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی کا، یہ وہی ہے؟ تو ان کو دل میں یقین ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے، مگر لوگوں کو کہ لوگ ایمان کی طرف نہ چلے جائیں، کہتے نہیں نہیں ہم نے اچھی طرح چیک کر کے دیکھا ہے ان میں وہ والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ سمجھنے کے باوجود پھیر دیتے ہیں بات کو۔
اور آپس میں کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ایسی آیتیں تورات والی اور ایسی باتیں بیان نہ کیا کرو کہ یہ ان کو دلیل بنا لے اور ہم کو بعد میں کہیں دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی یہ برحق ہیں، ہمارے اوپر پھر دلیل بن جائے گی ہماری باتیں۔ ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کھولا کرو۔ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ حجت بنائے کہ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ یہ والی آیتیں اللہ کے نبی کے بارے میں ہیں، اس وقت پھر یہ لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ افلا تعقلون، اللہ فرماتا ہے تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم میرے کلام کو، جسے علامہ کہتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر اللہ کے کلام کی غلط تعویلات کرنا، غلط تفسیریں کرنا، غلط وضاحتیں کرنا، یہ عادتیں جو بری ہیں اصل میں یہود سے چلیں، مگر ان کے اثرات ہمارے اندر بھی آئے ہوئے ہیں کہ کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہے تو اس کو دیکھ کر بات کو تھوڑا اور گول کر دینا، غریب آدمی ہے تو اور طرح بیان کر دینا، یہ لوگوں کو چہرے دیکھ کر مسئلے بیان کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو دین کے ساتھ اور قرآن حدیث کے ساتھ کوئی کرتا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ ابھی جو کہتے ہیں چھپاؤ چھپاؤ مسلمانوں سے کہیں پتہ نہ چل جائے، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ کیا اللہ تمہارے خفیہ باطن کو نہیں جانتا؟ اللہ تمہاری بدنیتیوں کو نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے سب کچھ، خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور آخری آیت کریمہ آج کے درس کی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو امی ہیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا ویسے کا ویسا ہے، نہ کچھ پڑھا، نہ لکھا، نہ سمجھا، نہ سوچا، امی کہتے ہیں ان پڑھ، امی کہتے ہیں ان پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کرتا جاؤں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک نے فرمایا کہ یہ نبی وہ ہیں جو نبی امی ہیں۔ وہاں امی کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ تو امی کا یہی ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر جب ہمارے آقا کے لیے لفظ امی آتا ہے نبی پاک کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی انسان سے پڑھے نہیں ہیں، ان کو جو علم بھی اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ملا ہوا ہے۔ وہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان پڑھ، وہ لفظ کا معنی تو ان پڑھ ہی ہے، لیکن اللہ نے جو معنی پیغمبر کے لیے استعمال کیا وہ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے، اس نے نبی کو یہ بھی بتایا ہوا ہے، یہ بھی بتایا ہوا ہے الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اپنے پیغمبر کو قرآن کا سارا علم عطا فرمایا ہوا ہے اور ساری کائنات کا علم قرآن کے اندر موجود ہے اور وہ سارا علم مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ فرماتا ہے امی اس اعتبار سے ہیں کہ دنیا میں کسی انسان سے نہیں پڑھے، اور یہ پیغمبر کی شان کے لیے اللہ نے کہا تاکہ کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جی میں نے پڑھایا تھا، میرے پاس پڑھے تھے سکول کے اندر، میں نے یہ تعلیم دی تھی۔ کا خبردار کوئی میرے محبوب کا استاد بننے کی کوشش نہ کرے، ان کو پڑھایا خدا نے خود اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ تو باقی ہم یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کی، کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ڈرے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، انہیں ذرا بھی علم نہیں ہے اللہ کی کتاب کا، الا امانیہ، صرف خواہشیں ہیں ان کی۔ ایک ان پڑھ آدمی ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے حلال کس کو کیا، اللہ نے حرام کس کو کیا، بس امیدیں باندھی ہوتی ہیں، عمل جو بھی ہے بس اللہ مہربانی فرما دے گا جی، بس اللہ غفور الرحیم ہے، اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کر رہا، بس سرکار کرم فرمائیں گے شفاعت نصیب ہو جائے گی، وہ شفاعت بھی حق ہے، اللہ کی رحمت بھی حق ہے، مگر دنیا میں کیا انسان کے لیے اچھا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس اچھا عمل کی کوشش نہیں کر رہا، اپنے رستے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جب اللہ نے عقل، سمجھ، بوجھ اور طاقت دی ہے، اپنے آپ کو راہ راست پہ نہیں لا رہا، چلتا شیطان کے رستے پر ہے، امید اللہ سے باندھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، کتاب کو نہیں جانتے، مگر صرف ان کی خواہشات ہیں، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف ایسے اٹکل، گمان اور خیالات ذہن میں پالے رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن نے واضح رہنمائی فرما دی اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، درست رستہ کیا ہے، غلط رستہ کیا ہے۔ اب اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلنا اور توقعات باندھ کے رکھنا ہے، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔
جیسے کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے کوئی تقاضے ہیں، دکان کہاں پہ ہونی چاہیے، دکان کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، دکان پہ ڈیمانڈ کیا ہے مارکیٹ کی، اس دکان پہ بیٹھنے والے کا اخلاق کیسا ہے، اس کا لوگوں سے رویہ کیسا ہے، ان ساری باتوں کو کوئی نہ دیکھے، اللہ مہربانی کرے گا دکان چل جائے گی، ایسے نہیں چلے گی۔ آپ کو کام کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، جو ضروریات ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آخرت کی کامیابی بھی خالی خواہشوں سے نہیں ہوگی جب تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا جائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام میں ہمارے لیے جو ہدایت رہنمائی ہے اس پر چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔